جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ بوجھ بہت بھاری تھا جو اسے تھکی ہوئی لڑکی نے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا کہیں وہ تباہی کے کسی راستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم سفلی عملیات یہ اچھی چیزیں تو نہ تھیں، پھر وہ کیوں اسے اٹھا لائی تھی؟ اسے رک کر سوچنا چاہا مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دولت نچھاور، محبوب قدموں پہ، دنیا میں رات، اسے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھیں اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھی۔ اسے بیگ میں رکھ کے بیٹے کا ٹھکرایا ہوا رشتہ یاد آیا، اس رات فواد کی بات، یہ سب کا رد عمل یاد آیا۔ اسے اپنی بے پناہ دولت یاد آئی تھی جس پہ عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر وہ کیسے اس لڑکی کو وہ کتاب، سب خزانوں کی کنجی واپس دے آتی۔ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے سر جھکائے تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی آواز پہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تائی وہ اس نے بے اختیار خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا اسٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ہاں تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے جس کی اجازت کافی تھی۔ وہ تائی چچی اسد چچا کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہکلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سارے کپڑوں کے نیچے وہ دبے سیاہ کتاب چھپا دی۔ پھر الماری احتیاط سے بند کی، ادھر ادھر دیکھا، صد شکر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ محمل باہر، اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے چہرے پہ آیا پسینہ پہنچتی باہر آئی۔ جی۔ مسرت جو کچن میں سارے گھر کے ناشتے بنانے میں مصروف تھی، پین میں انڈا پلٹتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی؟ جی بس خیریت۔ اوہو آج سب کو میری کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل گئے تو آ گئی۔ وہ خواہ کہیں چڑ گئی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اچھا ناشتہ کر لو۔ نہیں بھوک نہیں لگی۔ وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی، سو اتنا کہہ کر باہر لانچ میں آ گئی۔ ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے پیچھے چھپی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج، صفائی اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائے وہ مکان کے انداز میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ مسلسل اس کا دل پلٹ پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا تھا۔ وہ چند باہر اندر آئی اور الماری کھول کر کپڑوں کے نیچے ہاتھ تھپا کر دیکھا۔ وہ سیاہ کتاب وہیں رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے، کچھ تو پتہ چلے، کوئی راہ تو نکلے، مگر کاموں کا بوجھ اور کچھ فطری سا خوف تھا کہ وہ اس کتاب کو نکالنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے جب سب کو ڈائننگ ہال میں سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ بھاری کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ اوپر چڑھتی گئی۔ ڈائننگ ہال سے براستہ لاؤنج کچن کی طرف جاتی تھی۔ تائی مہتاب چونک کر اسے آخری سیڑھی پھلانگ کے دیکھا۔ یہ محمل کیا پھرتی کر رہی ہے آج؟ اس نے پیچھے سے آتی نائمہ چچی کو روک کر سرگوشی میں پوچھا۔ ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے۔ اچھا۔ وہ متجسس سے تائی کے قریب آئی۔ پڑھائی تو اب ختم ہے اور چھت پہ تو کبھی نہیں گئی پڑھنے، ضرور دال میں کچھ کھالا ہے۔ ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پہ نکل آئی، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریلنگ کے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ کتاب گھٹنوں پہ رکھی وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ محرومیوں، نارسائیوں، دکھوں، اس کے کئی برس پرانے کرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی۔ اس سے اب مزید برداشت نہ ہوتا تھا، غلط ہو یا صحیح، وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی۔ ایک ٹھوس اور قطعی فیصلہ کر کے محمل ابراہیم نے کتاب کی سیاہ جلد پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ وہ جلد پلٹنے ہی لگی تھی، ایک دم ٹیرس کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو تو زمین آسمان سے اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ آغا جان، دونوں چچا، تائی مہتاب، نائمہ چچی اور لڑکیاں مسرت بھی سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان غصے سے گھررائے۔ محمل کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھولے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولی اور اس کو تو جیسے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ مشکل اٹھی اور قدم آگے بڑھی۔ کتاب اس طرح دونوں ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی۔ لفظ لبوں پہ ہی دم توڑ گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ادھر دکھاؤ۔ آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو
لٹک کر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں، اس نے کتاب پیچھے کرنی چاہی اور پھر اس نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور طائی فاتحانہ مسکرائی تھیں۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں ادھر کون سی کتابوں میں چھپا کر خط کتابت ہو رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں دائی نہیں، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو پڑھ۔ آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھینی۔ پڑھ رہی تھی تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک غصیلی نظر اس پہ ڈال کے انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی۔ میں بھی کہوں، کیوں راتوں کو چھت پہ آ جاتی ہے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے؟ زبان جو اتنی لمبی ہو رہی۔ ارے میں بھی کہوں، کوئی تو ہے اس کے پیچھے آقا صاحب۔ اس سے کہیے کہ جس مردود کے لیے چٹھیاں ڈالنے ادھر آتی ہے اسے کہے کہ ابھی آئے اور 2 پول بڑھا کر اسے لے جائے۔ خاندان بھر میں بدنام کرے گی کیا ہمیں؟ اور اسے لگا آج وہ واقعتاً ہار گئی۔ آغا جان کتاب کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ ہر پلٹتے صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے۔ وہ صرف اپنی عملیات میں پڑ گئی ہے، کبھی نہیں بخشیں گے۔ شرم نہیں آتی تمہیں، گھٹیا عورت؟ آغا جان ایک دم دھاڑے تو اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اسے لگا وہ لہرا کر گرنے کو ہے جب میں نے یہ کیا کیا؟ طائی ہکلاتی آواز میں بولی۔ محمل نے جسے کسی خواب سے جاگ کر سر اٹھایا۔ وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں طائی سے مخاطب ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس یتیم بچی پر الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے؟ ڈوب مرو تم ایسے الفاظ کہنے سے پہلے۔ اب وہ چھت پہ پڑھ بھی نہیں سکتی۔ محمل نے پلکیں زور سے جھپکائیں۔ یہ آغا جان کیا کہہ رہے تھے؟ مگر آغا صاحب وہ اس کتاب میں۔ ڈوب مرو تم بے دین عورت، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، تم قرآن کی حرمت کو تو پاس رکھ لیتی۔ انہوں نے سیاہ کتاب بند کی، اسے چوما اور آنکھوں سے لگایا اور محمل کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا نیچے پڑھ لیتی تو سب پریشان نہ ہوتے، یہ لو۔ وہ اسے کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہ ان نوٹوں پر ڈال کر واپس ہو لیے۔ نہ تو اب چوروں کی طرح پڑھے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی، ورنہ میرا کہ دماغ خراب ہے کہ میں یوں کہتی۔ طائی شرمندہ سے پلٹی۔ آغا جان کبھی کبھار انہیں یوں ہی سب کے سامنے جھڑک دیا کرتے تھے، خصوصاً جب وہ اپنے رشتہ داروں پہ بے دریغ پیسے لٹاتی تھیں۔ اور نہیں تو کیا۔ آہستہ آہستہ سب نادم سے پلٹ گئے۔ وہ اسی طرح ساکھ سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، پرسکون اور سرخرو مسرت بھی۔ وہ اسی طرح پتھر کا بت بنی وہاں کھڑی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی روداد ہے۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو گی۔ اس سیاہ فام لڑکی کا ایک ایک فقرہ تماچے کی طرح اس کے منہ پر برس رہا تھا۔ تڑاق تڑاق تڑاق۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی، یوں ہی صدیوں اس اندھیرے سے ٹیرس پہ کھڑی رہے گی۔ دھوکہ، مذاق، فریب، تمسخر اور قرآن کی بے حرمتی۔ اس سیاہ فام لڑکی نے کیا نہیں کیا تھا؟ اتنا بڑا مذاق۔ ایک پریشان حال لڑکی کو سبز خواب دکھا کر اسے اسی کی مقدس کتاب پکڑا دی۔ یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ نہایت بے یقینی کے عالم میں اس نے سیاہ جلد والی کتاب چہرے کے سامنے کی۔ سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ، بے لفظ۔ اس نے درمیان سے کتاب کھولی اور عربی کی عبارتیں تھیں اور نیچے انگریزی کے سب سے اوپر لکھا تھا الکہف، دا کیف۔ اس نے چند صفحے آنکھیں کھولے۔ العنکبوت، دا اسپائڈر۔ اس نے شروع سے دیکھا۔ المائدہ، دا ٹیبل اسپریڈ۔ محمل نے کتاب بند کر دی۔ آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ قرآن تھا، ان کی دینی کتاب، مقدس کتاب۔ اور اس فرنگن نے کیسے کیسے قصے گھڑ دیے تھے اس کے ساتھ۔ ذلیل عورت! وہ شوق سے نکلی تو بے پناہ غصہ آیا۔ وہ لڑکی اپنے گھر بیٹھی اس پہ ہنس رہی ہوگی، اس کا تمسخر اڑا رہی ہوگی۔ وہ بھی کتنی جلدی بیوقوف بن گئی۔ اف! وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نہ سر پہ دوپٹہ، نہ وضو، نماز، اور چلے ہیں قرآن پڑھنے۔ لاؤنج کے بڑے کسی صوفے پہ بیٹھی طائی اسے زینہ اترتے دیکھ کر اونچا اونچا بڑبڑائی تھی۔ بڑے عرصے بعد آغا جان نے انہیں سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے تیزی سے اپنے کی طرف بڑھ گئے، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح پھر وہ جلدی آ گئی تھی۔ سیاہ فام لڑکی آج بہت پہلے سے اس بینچ پہ بیٹھی تھی، اسے دیکھ۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔